بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے قومی تعلیمی پالیسی 1992۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ نومبر 1988 کے جب انتخابات ہوئے تو ان انتخابات کے نتیجے میں پیپل پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار آئی اور محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، جو پہلی خاتون وزیر اعظم ہے پاکستان کی۔ تو اس گورنمنٹ نے اپنی تعلیمی پالیسی وضع کرنے کے لیے ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی ایک کانفرنس جو تھی 1990 میں طلب کی۔ تو اس کانفرنس میں اصلاحات کے لیے بہت سی تجاویز سامنے آئیں۔ ابھی نئی تعلیمی پالیسی تیاری کے مراحل میں تھی کہ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہو گئے اور میاں نواز شریف جو کہ مسلم لیگ کے سربراہ تھے ان کی حکومت آ گئی۔ تو اس وقت کے وزیر تعلیم تھے جناب سید فخر امام، انہوں نے 1992 میں اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اہداف کیا تھے۔ تو سب سے پہلے پرائمری تعلیم ہے۔ تو پچھلی جو تعلیمی پالیسیاں تھیں ان میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کی جو ابتدائی تعلیم تھی اس کو لازمی کرنے کا اشارہ تو دیا گیا تھا، انڈیا بھی دیا گیا تھا، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے صرف 5ویں جماعت تک پرائمری تعلیم جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ تعلیمی پالیسی 1992 والی جو ہے اس میں کچھ نئے ٹارگیٹ جو تھے وہ رکھے گئے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ خواندگی کی جو موجودہ شرح ہے وہ 31% سے بڑھا کر 2002 تک 70% کر دی جائے گی، اور اسی طرح پرائمری میں آہستہ آہستہ داخلے کی شرح جو ہے وہ بھی 100% کر دی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو نئے اسکول بنانا مشکل ہے تو تقریباً 7000 جو ہیں وہ مسجد اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1992 کی یہ تعلیمی پالیسی جو ہے اس میں یہ بھی سفارش کی گئی کہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح تعلیم کے فروغ کے لیے بھی بہت سارے پروگرام شروع کیے گئے، جن میں 33 نئے پولی ٹیکنیکل ادارے اور 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز جو ہیں کہ یہ قائم کرنے کا عزم کیا گیا۔ اسی طرح سیکنڈری اسکولوں کی تعداد جو ہے 19,000 سے بڑھا کر 48,447 اور کالجوں کی تعداد جو ہے 535 جو پہلے موجود تھے کالج ان کی یہ تعداد بڑھا کر 935 کر دی جائے گی۔ اس طرح یونیورسٹیاں جو پہلے ملک میں تھی وہ 23 یونیورسٹیاں کام کر رہی تھیں، تو ان کی تعداد جو ہے 20 اور بڑھا کر 43 کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اور یہ جو 20 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی ان میں 16 نئے جو ہیں نجی شعبے وہ بھی قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس کے بعد اخراجات، اگر اس کے اخراجات دیکھیں تو اس تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے تقریباً تخمینہ لگایا گیا کہ 143 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات ہوں گے، اور جن میں سے 36 ارب روپے نجی شعبے سے وصول کیے جائیں گے۔ تو جہاں تک امتحانات کا تعلق ہے تو اس تعلیمی پالیسی میں اس بات پر خاص طور پہ زور دیا گیا کہ امتحانات کو بدعنوانیوں سے پاک کر کے اس کی اصلاح کا پروگرام بنایا جائے گا، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ بورڈوں اور یونیورسٹیوں میں پورے امتحانی نظام کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے گا۔ اس طرح پرچہ سوالات میں جو ہے سابقہ دور کے معرضی حصے کو بڑھایا جائے گا جیسے پہلے ہوتا رہا تھا، اور اس طرح انشائیہ حصہ جو ہے اس کو بہت سے مختصر کر دیا جائے گا، اور امتحانات کے معیار کو بہتر بنا کر ترقی یافتہ ممالک کے برابر لائے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آٹھواں جو ہے 5 سالہ منصوبہ جو 1993 سے 1998 تک کے لیے تھا، اس میں 5 سے 9 سال کے تمام بچوں کو پرائمری تعلیم دلوانے، اساتذہ کی تربیت اور شرح خواندگی میں اضافے کا پروگرام جو ہے وہ بھی بنایا گیا، مگر اس پر مکمل طور پر عمل نہ ہو سکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی پالیسیاں جہاں جتنی بھی پاکستان میں بنائی گئی ان میں اہداف بڑے اچھے رکھے گئے تھے اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ ان اہداف کو حاصل کیا جائے، لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی تعلیمی پالیسی کے جو اہداف تھے، ان کی جو سفارشات تھیں، ان پہ مکمل طور پہ کبھی بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ صحیح طرح سے عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ اہداف جو ہیں وہ پورے کے کیا کوئی قابل ذکر حد تک بھی وہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی چیز کو آگے ڈسکس کریں گے۔ قومی تعلیمی پالیسی جو 1998 میں
ایک دفعہ پھر نواز شریف نے بنائی تھی، 2010 تک کے لیے تھی یہ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔